حضرت پڑھیے ایک بار درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، یہ زمانے کی کسی قسم میں سے ہے ہی نہیں، ماضی، حال، مستقبل، یہ ایک کسی قسم میں سے ہے ہی نہیں۔ میں آپ کے لیے بہت سادہ جملہ کر کے دے رہا ہوں تاکہ بات مشکل نہ ہو اور ہر لوگوں تک میری بات پہنچ جائے۔ اگر یہ زمانے میں ہوتے تو امام زمانہ تو نہ ہوتے۔ امام کہتے اسے ہیں جو آگے چلے، یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے، زمانے کے آگے چلتے ہیں، زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ جس کا بہت اچھا عقیدہ تھا اس نے کہا نزول، جس کا عقیدہ بالکل اچھا نہیں تھا اس نے کہا ولادت، جس کا عقیدہ بالکل اچھا نہیں تھا اس نے کہا کہ 13 رجب کو مولائے کائنات شیر خدا کی ولادت ہوئی کعبے میں۔ لیکن اب آپ مجھ سے پوچھ کہ میرا عقیدہ کیا ہے؟ ولادت، نزول، یہ دونوں لفظ ان کی بارگاہ میں جستے ہی نہیں، یہ دونوں لفظ ان کی بارگاہ میں جستے ہی نہیں۔ جس کا بہت اچھا عقیدہ تھا اس نے کہا کہ نزول، اور نزول بھی اسے کہتے ہیں جو بلندی سے پستی کی طرف آئے۔ ان کے یہاں تو پستی ہے ہی نہیں، محمد اور آل محمد کے وہاں پستی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، علی اس بلندی کا نام ہے جس کے آگے کوئی بلندی ہی نہیں۔ میں نے خیرات میں ایک لفظ مانا ہے، اگر اچھا لگے تو کوئی ایک بندہ میرے جملے کی قیمت دے دے۔ پھر ان کے آنے کو کیا کہا جائے، ان کے بارے میں کیا کہا جائے، ان کے آنے کو کیا کہا جائے، ان کے جانے کو کیا کہا جائے۔ جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اسم بخش دیتے ہیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اسم واپس لے لیتے ہیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ 13 رجب کو آئے نہیں تھے، یہ 13 رجب کو ہمیں نظر آئے تھے، 13 رجب کو یہ ہمیں نظر آئے تھے۔ 13 رجب کو مولائے کائنات شیر خدا ہمیں نظر آیا۔ کون مولا؟ جس کی دہلیز پر جبریل جیسا فرشتہ بھکاری بن کے آتا ہے، جس کی دہلیز پر تارا سجدے میں گرتا ہے، جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے لوگوں کو شفا ملتا ہے، جو نبی کی جان ہے، جو بولتا قرآن ہے، جو کلے ایمان ہے، جو مکمل ایمان ہے، جو فاتح خندق ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو قوت پروردگار ہے، جو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار ہے، جو ہم سب کا حیدر ہے، جو امامت کا تاجدار ہے، جو ولیوں کا سردار ہے، جو خدا کی شان ہے، جو نبی کی جان ہے، وہ میرا مولا 13 رجب کو ہمیں نظر آیا تھا۔ مولا علی شیر خدا 13 رجب کو ہمیں نظر آئے تھے، ولادت نہیں ہوئی۔ اگر آپ کہیں گے کہ مولا علی کی 13 رجب کو ولادت ہوئی تو تاریخ پہلے ماننی پڑے گی، چاند کو پہلے ماننا پڑے گا، سمے کو پہلے ماننا پڑے گا، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں تھی، اس سے پہلے میرا مولا تھا۔ اس لیے 13 رجب کو میرا مولا آیا نہیں، 13 رجب کو مولا ہمیں نظر آیا تھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی کعبے میں ولادت ہوئی، میرا مولا کعبے میں آیا نہیں، کعبے سے آیا تھا۔ میرا مولا کعبے میں نہیں آیا تھا، کعبے سے آیا تھا۔ علی کی منزل کعبہ نہیں، علی کی گلی کعبہ ہے، علی کا گھر کعبہ نہیں، علی کا رستہ کعبہ ہے۔ علی رہتے کعبہ میں نہیں تھے، علی گزرے کعبہ سے تھے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین ابراہیم سے ملا ہے، ہمیں دین اسماعیل سے ملا ہے، لیکن میرا سوال ان سے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین ابراہیم سے ملا ہے، کبھی تو نے سوچا ہے کہ ابراہیم کو دین کس سے ملا ہے؟ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دین کس سے ملا ہے؟
یہ ابراہیم کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، اسماعیل کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، یعقوب کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، زکریا کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، یوسف کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، ادریس کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، یا آدم کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، یا موسیٰ کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، یا عیسیٰ کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیے جائے، تحت الشرع سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، ان سب کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، ان سب کو دین ملا ہے تو محمد اور آل محمد کے صدقے میں ملا ہے۔ اور میں ایک لفظ اور کہوں کہ ہم نے خدا کو مانا ہے تو علی کی وجہ سے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ منبر پہ بیٹھ کے جملہ بول رہا ہوں کہ ہم نے علی کو مانا ہے تو اللہ کی وجہ سے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہے تو علی کی وجہ سے۔ کوئی بندہ پریشان نہ ہو، میں اس پہ ابھی منبر پہ دلیل بھی دوں گا اور عقائد توحید بھی پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنا کر زمین پہ بھیجا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ان کا کلمہ کیا تھا اور ان کی امتیوں کا کلمہ کیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا کلمہ کیا ہے اور آپ کی امتیوں کا کلمہ کیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے امتی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، میرے بچے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، میرے گھر والے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب موسیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، آپ کی امتیوں کا کلمہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امتی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، آپ کے امتیوں کا کلمہ کیا ہے، تو ابراہیم نے کہا کہ میرے امتی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، مگر میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اسماعیل سے پوچھا گیا کہ آپ کی کلمہ کیا ہے، آپ کے امتیوں کا کلمہ کیا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے امتی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، مگر میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، آپ کے امتیوں کا کلمہ کیا ہے، تو عیسیٰ نے کہا کہ میرے امتی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مگر میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا یہی کلمہ میرے نبی کا بھی تھا؟ جب ہم نے نبی کے بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا یہی کلمہ آپ کا بھی؟ تو نبی نے کہا نہیں، تم لوگ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس کے بعد کوئی محمد نہیں آنے والا۔ اگر نبی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کوئی اور محمد آ جاتا، لیکن نبی نے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کہہ کے بتا دیا کہ میرے بعد اب کوئی محمد نہیں آنے والا، میں ہی اللہ کا رسول ہوں، اب اس کے بعد کوئی محمد نہیں آنے والا۔ عقائد توحید پڑھوں اس سے پہلے میں آپ کو علی کیا ہے میں بتاؤں۔ میرے بھائیو دیکھو، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان نبیوں کو دین کیسے ملا؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کلمہ پڑھا ہے میرے نبی کا، تو ان سب کو دین کس سے ملا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دین ملا ہے علی کی وجہ سے۔ یہ ساری کائنات کو دین ملا ہے تو محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ پھر تو کیسے کہتا ہے کہ ہمیں دین ابراہیم سے ملا ہے؟ پھر تو کیسے کہتا ہے کہ ہمیں دین اسماعیل سے ملا ہے؟ کائنات میں ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں جس کو دین علی سے نہ ملا ہو۔ پوری کائنات کو دین ملا ہے تو علی کی وجہ سے، پوری کائنات کو دین ملا ہے تو محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ اب آئیے میں آپ کو علی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ اللہ اور بندوں کے وسیلے کو علی کہتے ہیں، اللہ اور بندوں کے وسیلے کو علی کہتے ہیں، اس لیے ہم علی بن ولی اللہ کے قائل ہیں۔ بیماریاں بھی تین ہیں، علاج بھی تین ہے۔ روح بیمار ہوتی ہے شرک سے، کفر سے، نفاس سے، اللہ نے علاج بھی تین رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھو شرک دور،
मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, कुफ्र दूर, मुनाफिकत अभी भी बाकी है। अब अली बिन वलील्लाह पढ़ ताकि मुनाफिकत दूर हो सके, क्योंकि ला इलाहा का पढ़ने वाला अली का दुश्मन हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला अली से बुग़्ज़ रख सकता है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि बंदा पढ़े अली बिन वलीउल्लाह, न तौहीद का दुश्मन हो सकता है न रसूल का दुश्मन हो सकता है। अब आइए मैं आपको मौला अब्बास का खुतबा पढ़ के सुनाऊं, मुकम्मल तो नहीं, अगले 2 सतरे पढ़ूं कि पहुंचे हैं हुसैन मक्का, पहुंचे हुसैन मक्का, अल्लाह का घर अली का घर है। अल्लाह वो इबादत कबूल ही नहीं करता जो अली के बगैर किए जाए। जहाँ जहाँ हल्की हल्की चेहरे की रौनक गर्मी की वजह से खराब है, तो फिर मेरी यही दुआ है कि तुझे मौला क़यामत की गर्मी से बचाए। और अगर फज़ाइल अली या विलायत अली की वजह से चेहरे की रौनक खराब हो रही है, तो फिर मेरी यही दुआ है कि यही चेहरा कब्र में अली के सामने आ जाए। मुझे बादशाह अली की इज्जत की कसम है, अली छोड़कर बंदा मुसल्ले पे जाए, मुसल्ला लानत करता है। अली छोड़कर बंदा कुरान पढ़े, कुरान लानत करता है। अली छोड़कर बंदा हज पे जाए, काबा लानत करता है। अली छोड़कर बंदा नबी के करीब जाए, रसूल लानत करते हैं। पहुंचे हुसैन मक्का, मेरे बादशाह हुसैन मक्का में हैं। मेरे बादशाह हुसैन ने ऐन हज के मौका पर मक्का छोड़ा। मुअर्रिख ने तारीख में लिखा कि हुसैन ने उस साल हज नहीं पढ़ा, झूठ लिखा मुअर्रिख ने। मैं फिर जुमला दोहराने लगा हूँ कि मुअर्रिख ने लिखा कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा, झूठ लिखा है मुअर्रिख ने। लिखना तो ये चाहिए था कि उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ। मेरी इस बात से जो बंदा परेशान है वो मुझसे अपनी मर्जी का वक्त ले ले, अपनी मर्जी की जगह बताए, तेरे दी हुई जगह पे ना आऊं तो मेरी विलादत में फर्क है। मुझे बादशाह अली की इज्जत की कसम है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है। अपने मर्जी के आलिम दीन से सर पे कुरान रख के पूछना और कुरान के हस्से पे लिखवा के मुझको दो कि जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़कर हज पढ़ा था, क्या उनका हज हुआ था? वो कहते हैं नहीं हुआ था। अब मेरा सवाल है क्यों नहीं हुआ था? वो कहते इसलिए क्योंकि उस हज में हुसैन नहीं था, उस हज में हुसैन नहीं था। अब ये मजमा मेरा साथ दे तो मैं मुनाफिक की झोपड़ी में आग लगा दूं। अरे जिस हज से बेटा चला जाए हज नहीं होता, नमाज से बाप चला जाए तो नमाज कैसे होगी? इबादतों की रूह का नाम अली है। मेरे भाइयों, अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाती है। इबादतों से अली निकल जाए, इबादतें मुर्दा हो जाती है। अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बीमार नहीं होती है, जिस्म मुर्दा हो जाती है। इबादतों से अली निकल जाए, इबादतें नाक़िस नहीं होती है, इबादतें मुर्दा हो जाती है। इबादतों की रूह अली है, इबादतों की रूह अली है, नबी की जान अली है। इबादतों की रूह अली है, नबी की जान अली है। और जिसे नबी ने खुद कहा वो बोलता कुरान अली है। वो कौन सा नजफ होता है जहाँ अली नहीं होता? अली के बगैर तो कोई भी नजफ अच्छा नहीं लगता। नजफ है तो अली की वजह से, काबा है तो अली की वजह से, इबादतें हैं तो अली की वजह से। ना कभी भी तुम मुनाफिक मौलवी के चक्कर में ना, ये किसी और चक्कर में है। सिर्फ और सिर्फ विलायत अली छीनो, सिर्फ और सिर्फ विलायत अली छीनो। ये लोग मिंबर से ये कहते हैं कि अली के बगैर इबादतें हो जाती है, अली के बगैर नमाज हो जाता है, अली के बगैर सारी इबादतें हो जाती है, अली के बगैर हमारा सारा काम चल जाता है। एक लम्हे के लिए सारा मजमा मसब हो जाए और एक लम्हे के लिए मुझे एक सवाल का जवाब दे और जाकर अपने मर्जी के आलिम दीन से सर पे कुरान रख के पूछना कि मुस्तहब की तारीफ क्या है और वाजिब की तारीफ क्या है। किसी मुश्किल बहस में जाते नहीं हैं, कोई दलील नहीं, कोई हवाला नहीं, कोई किताब नहीं। अभी इसी मिंबर पे दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। मुस्तहब हर उस अमल को कहते हैं जिसको करने से अज्र में ज़्यादती हो, छोड़ने से अज़ाब ना आता हो। मुस्तहब हर उस अमल को कहते हैं जिसको करने से नेकियां बढ़ती है, छोड़ने से अज़ाब नहीं आता। वाजिब वो अमल है जिसको छोड़ने से अज़ाब आता है।
اگر اس مجمع کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے تو وہ بندہ چپ رہے، اگر اس مجمع کا تعلق علی کے ساتھ ہے تو بندہ بول کے گواہی دے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کے بغیر عبادتیں ہو جاتی ہے، علی کے بغیر سارا کام چل جاتا ہے، علی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، آج لوگ منبر سے کہتے ہیں کہ علی واجب نہیں، اگر علی واجب نہیں غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ میرے بھائیوں، میدان غدیر میں صرف حارث پر عذاب اس لیے آیا تھا کیونکہ اس نے ولایت علی کا انکار کیا تھا اور اللہ نے اس کے سر پر پتھر بھیج دیا، جبکہ کھڑا ہوا کہا تھا نبی کے پہلو میں، خدا نے وہیں پر پتھر بھیج دیا، جبکہ خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جہاں میرا محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، لیکن خدا نے حاری کے سر پر پتھر مار کے بتایا تھا کہ وہ لا الہ کا دشمن تھا، یہ علی بن ولی اللہ کا دشمن ہے۔ جہاں چاہو، جب چاہو، جیسے چاہو، علم کلام کی ہم ساری شرطیں مانیں، مناظرہ، مباہلہ، مکالمہ، مقاتلہ، تو مجھے صرف حجت کے منکر کے قرآن سے معافی دکھلا، کسی مشکل بحث میں نہیں جاتے ہیں۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے سانسیں مانگی ہیں علی کے وکالت کے لیے، میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں علی نہ ہو، میں اس زندگی کو دوزخ سمجھتا ہوں جس میں علی نہ ہو، مجھے بادشاہ علی کی عزت کی قسم ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے۔ خدا ہر منکر معاف کر سکتا ہے لیکن خدا حجت کا منکر کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ پہلے منکر سے لے کر غدیر میں آخری منکر تک اور آج کے منکر ولایت علی تک جتنے بھی منکروں کا چاہوں میں انجام قرآن سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلا منکر تھا ابلیس، جس نے حجت کا انکار کیا تھا۔ اس کے پاس نمازیں کتنی تھی؟ 5 دن کی نہیں، 5 سال کی نہیں، 50 سال کی نہیں، 6.5 لاکھ سال کی نمازیں، 50 ہزار سال کے سجدے، عبادتوں کے گٹھریاں، نمازوں کے ٹوکرے، اور اس نے کیا کیا؟ حجت کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ 6.5 لاکھ سال کی۔ خدا نے کہا کہ ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے۔ خدا نے ابلیس کی ساری عبادت کو لعنت میں تبدیل کر کے خدا نے اپنے گھر سے کہا فخری لعنت الی یوم الدین، نکل جا میری بارگاہ سے، اب تجھ پر قیامت تک مسلسل میری لعنت رہے گی۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار حجت کا کیا تھا۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے، لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا کہ میں معاف کر سکتا تھا، میں معاف کر سکتا تھا، لیکن حجت بھی پہلے تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلے تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ آج اگر میں ابلیس کو معاف کر دیتا تو کل کے بڑے بڑے منکر نمازوں کی گٹھریاں لے کر میری بارگاہ میں آتے، پروردگار تو نے اسے معاف کیا تھا مجھے بھی معاف کر، پروردگار تو نے ابلیس کو معاف کیا تھا مجھے بھی معاف کر۔ میں ابلیس جیسے نمازی کو رائندہ درگاہ کر کے بتا رہا ہوں، اپنی بارگاہ سے نکال کے بتا رہا ہوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا رہا ہوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی بن ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت کروں گا؟ اس در کے غداؤں کا یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ حضرت گرانی بالکل خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے، بولتے رہیے۔ اللہ و رسول نے فرمایا کہ جب علی کا تم ذکر سنو، علی کی محفل میں بیٹھو تو زبان سے علی علی کیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرو، اور علی کی محبت میں بیٹھنا، علی کا نام لینا عبادت ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ آپ مولا علی شیر خدا کی محفل میں بیٹھے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، علی کا نام لیجئے، کچھ بولتے رہیے، اس محفل میں آپ کا بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ تو میرے بادشاہ حسین نے مولا عباس سے کہا عباس کعبے کی چھت پہ آ۔ عباس سے پہلے بھی جو ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھی، ایک خود حضرت بلال آئے تھے، اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے کہ بلال توتلا تھا۔
میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں کہ آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے کہ بلال ٹوٹ رہا تھا۔ بلال کے لہجے میں لکنت تھی، اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے۔ عقل تسلیم کرتی ہے کہ جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا ملتا ہو، آج چلا جا، آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ، میں نجف میں علی کے ذری پہ لے کے جاؤں، میں کربلا میں حسین کے ذری پہ لے کے جاؤں۔ آج بھی جن کے ذریوں پہ گونگا بول کے آتا ہو، اتنی دیر بطول کی دہلیز پہ بلال نے سجدہ کیا ہو اور بطول نے بلال کو خیرات میں زبان بھی عطا نہ کیا ہو، مجھے بادشاہ علی کی عزت کی قسم ہے بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی۔ بلال کا جرم صرف اتنا تھا میرے بھائیوں، کیونکہ اس کے اذان میں علی بن ولی اللہ تھا، یہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ بلال کے اذان میں علی بن ولی اللہ تھا۔ بلال ولایت علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بندوں نے نبی سے کہا اس سے کہہ اذان سے علی نکالے، نبی نے کہا کہہ کے دیکھو۔ لوگوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال۔ بلال دہلیز مصطفیٰ پر آ کر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ لوگ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں۔ رسول منہ آسمان کی طرف، پروردگار تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز سے قدرت آئی، یہ کہتے علی نکال، انہیں کہا ہم علی نکالے، یہ علی کے بغیر سورج نکال کے بتائے۔ میرے بھائیوں پھر آپ نے یہ واقعہ بار بار منبر سے سنا ہی ہوگا کہ جس رات کو بلال اذان نہیں دیے وہ رات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ جو بندے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے کہ یا رسول اللہ بلال سے کہیے کہ اذان سے علی نکالے، وہی بندے رات کو دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ رات اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے گی، سو سو کے ہم لوگ پریشان ہو گئی ہے، رات اتنی لمبی ہو گئی یا رسول اللہ، اب ایسا لگتا ہے کہ ہماری روح نکل جائے گی۔ تو نبی نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ سویرا ہو جائے۔ جانتے ہیں رسول نے کیا کہا تھا؟ رسول نے فرمایا کہ یہ فرمان خدا ہے اور منشاء رسول ہے، جب تک بلال اذان نہیں دے گا تب تک سویرا نہیں ہوگا۔ جب تک بلال اذان نہیں دے گا تب تک سویرا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی کیجئے، آپ بلال سے کہیے کہ اذان دے ورنہ ہم لوگ بے موت مارے جائیں گے۔ رسول نے بلال سے کہا بلال اذان دے، جب بلال نے اذان دیا تب سویرا ہوا۔ یہ واقعہ تو پھر سنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فتح مکہ کے وقت رسول نے بلال سے کہا بلال خانہ کعبہ پہ جا کر اذان دے۔ بلال کعبے کی چھت پہ آئے، آگے اوپر نیچے دائیں بائیں ڈھونڈنا شروع کیا۔ رسول کی آواز آئی بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج آپ نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے، اب مجھے بتائیے کہ چہرہ کدھر کرنا ہے، اب مجھے بتائیے کہ چہرہ کدھر کرنا ہے۔ لفظ کتابوں میں نہ ہو، گردن کا لہو لینا، لفظ کتابوں میں نہ ہو، میرے گردن کا لہو لینا۔ رسول کی آواز ہے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے؟ بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے؟ جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے، جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز آئی یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے ہی نہیں، اتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے ہی نہیں۔ عبادتیں ہیں تو علی کی وجہ سے، یہ ساری عبادتیں ہے تو علی کی وجہ سے۔ مولا عباس کعبے کی چھت پہ آئے، مولا عباس کعبے کی چھت پہ آ کر یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا۔ مولا حسین دور مسند پر جا کر بیٹھے، مولا حسین دور مسند پر جا کر بیٹھے، حاجی طواف میں تھے، عباس کعبے کی چھت پہ تھے۔ اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا اور غازی حسین کو دیکھ رہا تھا، جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی وہ ادھر عبادت کر رہا تھا، جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی
وہ ادھر عبادت کر رہا تھا۔ مولا عباس نے فرمایا، آج بھی مولا عباس کا خطبہ تاریخ میں موجود ہے کہ مولا عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی صرف ھذا بیتی بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ مولا عباس نے فرمایا کہ تعریف اس اللہ کی جس نے کعبے کو حسین کے بابا یعنی علی کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد مولا عباس نے فرمایا من کان و احترام سے صبح قبلتر، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ لفظ میرے نہیں مولا عباس کے ہے، لفظ مولا عباس کے نہ ہو، پوری زندگی ہے نوکر منبر پہ آنا چھوڑ دے۔ مولا عباس نے کہا یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد مولا عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ مولا عباس نے جلال کے عالم میں فرمایا ایھا الکافرۃ والفاسرہ، ایھا الکافرۃ والفاسرہ، اوے کافرو، اوے فاسرو، اوے کافرو، اوے فاسرو۔ مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا ان سے کہہ رہا ہے اوے کافرو، اوے فاسرو۔ مجمع چپ ہو گیا، جملے میرے نہیں مولا عباس کے ہیں۔ مولا عباس نے کہا اوے کافرو، اوے فاسرو، اوے کافرو، اوے فاسرو۔ مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا یہ تو حاجی ہے، مولا یہ تو نمازی ہے۔ مولا عباس نے کہا میں کعبے کے چھت پہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں کہ جس کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہو کے آتا ہے۔ میرے بھائیو، کون سا دین ہوتا ہے جس میں حسین نہیں ہوتا ہے؟ دین ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اسی لیے تو ولیوں کا سردار خواجہ غریب نواز نے سریعام کہا تھا کہ دین است حسین، دی پناہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ یعنی حسین دین ہے اور حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد مولا عباس نے جلال کے عالم میں فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج سے روکا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج سے روکا ہے؟ اگر وہ چاہے کعبہ ان کے اس کے قدموں میں چلا جائے۔ ابھی اتنا جملہ کہنا تھا، کعبے کی دیواریں ہلی، مولا حسین نے مسئلہ چھوڑی۔ مولا حسین نے کعبے کی دیواروں کو کہا رک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، کعبے کی آواز آئی حسین مولا عباس سے کہتے خطبہ روک دے ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ دے گا۔ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ خالی ایک مکان تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا ہے۔ حضرت گرامی پڑھے ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی سے افضل یہ صحابی ہے، علی سے اعلیٰ یہ نبی ہے۔ وقت بہت طویل ہے، ایک ایک مخلوقات کا نام لے کے علی کی فضیلت پڑھوں اتنا ٹائم نہیں ہے، بہت مختصر سا ٹائم ہے، اس لیے ٹائم کا وقت کا قدر کرتے ہوئے میں ایک لفظ میں ساری باتیں مکمل کر رہا ہوں۔ دیکھیے تحت شرح سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، کوئی ایسی مخلوقات ہے ہی نہیں جو علی سے افضل ہو۔ میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھ کر جملہ بول رہا ہوں، کوئی ایسی مخلوقات ہے ہی نہیں جو علی سے افضل ہو۔ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کی تم بات کرتے ہو، یہ سارے نبیوں کا مشکل کشا ہے ابھی۔ آؤ میں آپ کو دلیل بھی دوں۔ دیکھیے نبی نے جسے اپنی جان کہا اسے علی کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میں جسم ہوں تو میری جان ہے علی، میں جسم ہوں تو میری جان ہے علی۔ اب مجھے بتاؤ ہے کوئی ایسا صحابی جس کے لیے نبی نے کہا ہو کہ یہ صحابی میری جان ہے؟ ہے کوئی نبی ایسا جس کے لیے نبی نے کہا ہو یہ نبی میری جان ہے؟ ہے کوئی تابعین ایسا جس کے لیے نبی نے کہا ہو یہ میری جان ہے؟ ہے کوئی تبع تابعین ایسا جس کے لیے نبی نے کہا ہو یہ میری جان ہو؟ تحت شرح سے لے کر عرش معلیٰ تک اللہ کے ایسے کوئی مخلوقات ہے ہی نہیں جس کے لیے نبی نے کہا ہو یہ میری جان ہو۔ اگر کوئی ہے تو مولا کائنات شیر خدا ہے جس کے لیے نبی نے کہا میں جسم ہوں تو میری جان ہے علی۔
آئیے میں ایک اور دلیل دوں، اتنی وزنی دلیل دوں گا کہ اس دلیل کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ دیکھیے غدیر کے میدان میں نبی اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی جس کا مولا میں اس کے مولا علی۔ آئیے دیکھتے ہیں میرا نبی کس کا مولا ہے۔ میرا نبی زمین کا مولا، میرا نبی آسمان کا مولا، میرا نبی ستاروں کا مولا، میرا نبی فضاؤں کا مولا، میرا نبی دریاؤں کا مولا، میرا نبی پوری کائنات کا مولا، میرا نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا مولا ہے۔ میرا نبی جناتوں کا مولا، میرا نبی فرشتوں کا مولا، میرا نبی انسانوں کا مولا، میرا نبی صحابیوں کا مولا، میرا نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا مولا ہے۔ میرا نبی تحت شرع سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے سب کا مولا ہے میرا نبی۔ اور وہ نبی جو ساری کائنات کا مولا ہے، وہ غدیر کے میدان میں کیا کہہ رہا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی جس کا مولا میں اس کے مولا علی۔ پتہ چلا ستاروں کے مولا علی، فضاؤں کے مولا علی، دریاؤں کے مولا علی، پوری کائنات کے مولا علی، صحابیوں کے مولا علی، تابعینوں کے مولا علی، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا مولا ہے علی۔ تحت شرع سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے سب کا مولا ہے علی۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ غدیر کے میدان میں نبی نے علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا، نہیں۔ ارے علی تو تب سے مولا ہے جب زمین تھی نہیں تب علی مولا تھا، جب آسمان تھا نہیں تب علی مولا تھا، جب ستارہ تھا نہیں تب علی مولا تھا، جب فضا تھی نہیں تب علی مولا تھا، جب دریا تھا نہیں تب علی مولا تھا، جب کائنات تھی نہیں تب علی مولا تھا، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا وجود نہیں تھا تب علی مولا تھا، تحت شرع سے لے کر عرش معلیٰ تک اللہ کی کوئی مخلوقات نہیں تھی تب علی مولا تھا، جب اللہ نے ان سے فیکون نہیں کیا تھا تب علی مولا تھا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کی ذات بڑی یہ کائنات چھوٹی ہے، علی کی ذات بڑی یہ کائنات چھوٹی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی نے غدیر کے میدان میں اس لیے اعلان کیا تاکہ نبی جانتے تھے کہ 1400 سال بعد ایسے بھی منافق پیدا ہوں گے جو علی کو مولا ماننے سے انکار کریں گے۔ اس لیے نبی نے غدیر کے میدان میں یہ اعلان کیا کہ علی ساری کائنات کا مولا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ علی سے افضل یہ ہے، علی سے اعلیٰ یہ ہے، تو نبی نے بتا دیا ہے ہمیں کہ علی سے اعلیٰ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سوائے میرے نبی کو چھوڑ کر، پنجتن پاک کو چھوڑ کر علی سے افضل کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے تحت شرع سے لے کر عرش معلیٰ کی، کوئی علی سے افضل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ علی سے افضل یہ صحابی ہے، علی سے افضل یہ نبی ہے، تو نبی کا یہ فرمان اس کو سنانا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی جس کا مولا میں اس کے مولا علی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ہیں۔ آدم کی نبوت ایک حد تھی، صرف اپنی امت کے لیے وہ نبی ہوتے تھے، ان کی رسائی آگے نہیں ہوتی تھی۔ موسیٰ نبی ہے لیکن ان کی ایک حد ہے، اپنے امت کے لیے وہ نبی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ ابراہیم نبی ہے اپنے امت کے لیے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ عیسیٰ نبی ہے، ایک حد ہے، صرف اپنے امت کے لیے وہ نبی ہوتے تھے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ لیکن میرا مولا صرف ایک امت کے لیے مولا نہیں، پوری کائنات کے لیے مولا ہے، ان سارے نبیوں کے لیے مولا ہے، ساری کائنات کا مولا ہے علی۔ اب مجھے بتاؤ، جو ساری کائنات کا مولا ہے اس کا مقابلہ کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک لفظ کہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیے کائنات نوکر ہے، علی بادشاہ ہے، بادشاہ کا نوکر کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ علی بادشاہ ہے، کائنات نوکر ہے۔ حضرت گرامی پڑھیں بات پاک ساتھ اسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادتوں کی روح علی ہے، نبی کی جان علی ہے، اور جسے نبی نے خود کہا وہ بولتا قرآن علی ہے، وہ بولتا قرآن
علی ہے۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے مومنو، ان کی محبت میں مرنا عبادت ہے مومنو، اور جو رکھے بغض علی سے اس پر لعنت ہے مومنو۔ دعا نہ دوا کام آئے گی، ہر وقت ہر جگہ علی کی محبت ہی کام آئے گی۔ اور تجھے جس عبادت پر ناز ہے زائد، وہ عبادت علی کے بغیر نہ کام آئے گی۔ کعبے میں اگر علی آیا نہ ہوتا تو کعبے کا کیا ہوتا؟ یہ تو مشکل کشا کا کرم ہے ورنہ، یہ تو مشکل کشا کا کرم ہے ورنہ کعبے میں پھر وہی بت پرستی ہوتی، کعبے میں پھر وہی بت پرستی ہوتی۔ حضرت گرامی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، بس 5 منٹ میں اپنے تقریر ختم کر رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں آپ سے۔ میں جان رہا ہوں آپ کا ماحول سننے کا نہیں ہے، پھر بھی علی کے فضائل کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی نے غدیر کے میدان میں 3.5 گھنٹے تک، وہاں کوئی پنکھا نہیں تھا، وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی، وہاں کوئی اے سی نہیں تھا، نبی نے تپتی ہوئی دھوپ میں ریتیلے میدان میں کھڑے ہو کر 1.25 لاکھ مجمع کے بیچ میں علی کے فضائل کو بیان کیا ہے، بیچ میں چھوڑا نہیں ہے۔ 3.5 گھنٹے تک علی کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور لاسٹ میں یہ خطبہ دیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اس لیے بات مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد میں خود رخصت ہو جاؤں گا منبر سے۔ تو علی ساری کائنات کا مولا ہے۔ آئیے میں بتاؤں کہ علی کس بلندی کا نام ہے، جس کا خدا نے نام ہی رکھا علی، جس کا خدا نے نام ہی رکھا علی۔ جا کر لغت اٹھا کر پڑھیے گا اور اپنے مرضی کے عالم دین سے پوچھیے گا کہ علی کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو علی کے معنی ہوتے ہیں میرے بھائیو بلند، اور علی اس بلندی کا نام ہے جس کے آگے کوئی بلندی نہیں۔ اور میرا مولا جہاں آیا اس جگہ کا نام ہے کعبہ، میرا مولا جہاں سے آیا اس جگہ کا نام ہے کعبہ، اور کعبہ کے معنی بھی ہوتے ہیں بلند۔ اور آج میرا مولا جہاں آرام فرما رہا ہے اس جگہ کا نام ہے نجف اشرف، اور نجف کے معنی بھی ہوتے ہیں بلند۔ علی اس بلندی کا نام ہے جس کا نام بھی بلند، جس کا آنا بھی بلند، جس کا جانا بھی بلند۔ ہے کوئی ایسا نبی جس کا آنا بھی بلند ہو، جس کا جانا بھی بلند ہو؟ ہے کوئی صحابی ایسا جس کا آنا بھی بلند ہو، جس کا جانا بھی بلند ہو، جس کا نام بھی بلند ہو؟ اور میں ایک بات اور بتا دوں، جہاں سے میرا مولا آیا آج وہاں امامت، ولایت، رسالت، پیغمبری، صحابیت، تابعین، تبع تابعین، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے اس جگہ کا طواف کر رہی ہے۔ بولیے کعبے کا طواف کر رہی ہے کہ نہیں؟ پوری کائنات کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے، جہاں سے میرا مولا آیا اس جگہ کا پوری کائنات طواف کر رہی ہے۔ اگر میرا مولا وہاں پہ ہوتا تو اس جگہ کا مقام کیا ہوتا؟ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ علی کعبے میں آئے یہ علی کی فضیلت ہے، نہیں، یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی آئے، ورنہ میرا مولا جہاں آتا وہ جگہ کعبے سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرے مولا کا کرم ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنے طریق کو سمیٹ رہا ہوں کہ خدا کی شان علی ہے، نبی کی جان علی ہے۔ خدا کی شان علی ہے، نبی کی جان علی ہے، اور میں تمہیں کیا بتاؤں اے لوگوں، میرا ایمان علی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نورا من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحہ۔ دعا کریے آپ نے۔ یا میرے مولا مرشد سرکار عالم پناہ سرکار، ہم نے جو کچھ بھی درود پاک پڑھا اور جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی اور جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور جو کچھ بھی محفل میلاد میں نے پڑھا اور سامعین حضرات نے سنا اور جو کچھ بھی سنی خوشبو پانی وغیرہ کا موجود ہے، میں اپنے ٹوٹے پھوٹے حال میں میرے مولا میرے پیر و مرشد سرکار عالم پناہ سرکار آپ کی بارگاہ بے کش پناہ میں نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ مولا میری نظر پیشی کو مولا قبول کیجیے۔ ہم گنہگار ہیں، شیحکار ہیں، بچار ہیں، جیسے بھی ہے مولا ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم وارثی ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ مولا ہم جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں۔ مولا میری نظر پیشی کو مولا قبول کیجیے۔ میرے پیر و مرشد سرکار عالم پناہ والی سرکار، آپ اپنے دست اقدس سے خصوصیت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں، مولا علی شیر خدا کی بارگاہ بے کش پناہ میں، ماں فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ بے کش پناہ میں، مولا حسن اور مولا حسین کی بارگاہ بے کش پناہ میں نذران عقیدت پیش کر دیجیے۔ میرے پیر و مرشد ہم گنہگار ہیں، شیحکار ہیں، بدکار ہیں، ہماری رسائی پنجتن پاک تک نہیں ہے، لیکن میرے پیر و مرشد آپ کی رسائی پنجتن پاک تک ہے آقا۔ آپ تو اہل بیت کی آل ہے، آپ اپنے دست اقدس سے پنجتن پاک کی بارگاہ بے کش پناہ میں نذران عقیدت پیش کر دیجیے سرکار۔ میرے پیر و مرشد کے دست اقدس سے اور پنجتن پاک سرکار آپ کے صدقہ طفیل سے جتنی بھی کائنات میں محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی تحت الثری سے لے کر عرش مولا تک جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اور جتنے لوگ محمد آل محمد کے چاہنے والے ہیں، سب کی بارگاہ بے کش پناہ میں نذران عقیدت پیش ہے، مولا قبول کیجیے۔ مولا صاحب خانہ نے جس مقصد کے تحت جشن عید میلاد النبی کا پروگرام رچایا اور بسایا، مولا ان کی نیک تمنا کو پوری قبول فرما، ان کی نیک تمنا کو قبول فرما، اور ہم سب بھائیوں کو اہدنا صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم میں جو نہیں آ سکا، جو محفل میلاد میں نہیں آ سکا، جو اپنے گھر پہ ہیں، ہم سب کی حاضری کو مولا تو قبول فرما، ہم سب کو اہدنا صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باٹا باٹا ہو گئے۔